لیکن میں صرف چند چیزوں پہ جو آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نمبر 1، پاکستان نے تمام تجربے کیے اور سب میں ناکام ہو گیا. ہر تجربہ ہمارا ناکام ہو گیا اور یہی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور سب کو بند پایا. اب جس کو ہم نے کھولنا ہے اس طرف ہمیں جانا پڑے گا. یہی ہے وہ راستہ ہمارے لیے. اب راستہ کوئی بچا نہیں ہے. اگر یہ حکومت سمجھتی ہے یا اس سے پہلی حکومتیں یا جو آنے والے لوگ جو آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں کہ ہم آ جائیں، ہمیں اقتدار مل جائے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نظام چلا کے یہاں پہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا. آپ نے کیپٹلسٹ اکانومی آزمائی، آج مارکیٹ اکانومی کے دھکے کھا رہے ہیں. آپ نے سوشلسٹ اکانومی دیکھی، آپ نے مکسڈ اکانومی دیکھی، آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھا، آپ نے مارشل لاز دیکھے مختلف نوعیتوں کے، آپ نے کنٹرول جمہوریت دیکھی، آپ نے پارلیمنٹری فارم دیکھی، آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھی. کون سی چیز ہے جو چھوٹے سے تھوڑے سے عرصے میں پاکستان نے نہیں آزمائی؟ ہر ایک چیز آپ آزما چکے، ماں سوائے اس چیز کے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے. تو اب تو وقت آ گیا ہے کہ اس کو آزمانے کا. ایک تو ناکامیاں جو ہیں وہ بذات خود آپ کو دھکیل رہی ہیں اس طرف، اور اب آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں رہ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نظام لاتے ہیں تو پھر جو مقابلہ ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلح کر دیا ہے. جذبہ جہاد آپ کا بیدار ہے، ایک اچھی فوج آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ایک قوم موجود ہے جو اس راستے پہ چلنا چاہتی ہے، نیوکلیئر صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، پشت پہ آپ کے اسلامی افغانستان موجود ہے، اس سے آگے ایران کا ریولوشن آ چکا ہوا ہے اور وہاں بھی جذبہ اسلامی موجود ہے. کچھ اگر تھوڑی بہت آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی دور ہو جائیں گی. اور پھر دیکھیں یہاں پہ کہ آپ کے ارد گرد تحریکیں چل رہی ہیں. تو چنانچہ پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ ساری چیزیں مکمل ہیں. ایک غلط فیصلہ ہوا 1992 اکتوبر میں، سپریم کورٹ کے 5 ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ آئین کی تمام شقیں برابر ہیں. یہ ایک مقدمہ لے کے گئے تھے ہمارے کچھ دوست 1992 اکتوبر میں کہ قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیا جائے. آرٹیکل 2A جو ہے قرارداد مقاصد وہ سپیریئر ہے باقی، تاکہ دوسرے اس کے تابع ہو جائیں. تو وہ کہا گیا نہیں جناب، اینگلو سیکسن انٹرپریٹیشن آف لا یہ ہے، کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن، کہ تمام شقیں جو ہیں ان کی مساوی حیثیت ہے، اور یہیں پہ بیڑا غرق ہو گیا. آج آپ کے پاس وقت ہے. جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. یہ ترمیم وہ جو کریں گے وہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، اور ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے، صرف اگر وہ آرٹیکل 227 میں جہاں کہا گیا کہ قانون کیا ہوتا ہے، کہیں کہ قانون وہ ہے جو قرآن و سنت میں دیا ہوا ہے، پیریڈ. اس کے بعد سب کچھ قائم ہو جائے گا، خلافت بھی قائم ہو جائے گی. یہ ایک ایسی شفٹ ہوگی جیسے رڈر کی ایک شفٹ سے ایک جہاز اپنی منزل دوسری طرف بدل لیتا ہے، اگر صرف یہ کر لے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمام قوم کی طرف سے اور بالخصوص علماء دین کی طرف سے اپنے تعصبات چھوڑتے ہوئے یہ ڈیمانڈ آج ان کے سامنے پیش کی جائے. اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. عنقریب ان کو پتہ چلے گا کہ اگر ان کو قوم کی تائید اور حمایت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فوج بھی خدا نخواستہ اس کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی فوج کے سامنے اٹھ کھڑی ہو. یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، ہمارا سارا کام جو ہے وہ تباہ اور ملیا میٹ ہو جائے گا. اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج وہ آئین کی شق نمبر 227 میں ترمیم کر کے ایک جملہ صرف کر دیں کہ قرآن اینڈ سنہ از آور سپریم لا. دیٹس دی اینڈ آف اٹ. یہ بڑا نادر موقع ہے جناب، اس کو مس نہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب اور آپ کے جو دیگر اصحاب موجود ہیں، پلیز، یہ بہت نادر موقع ہے. لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جانے کی ضرورت، اور اس کے آخر میں چند باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے فورم سے بھی کہتا رہا ہوں. اتحاد قائم کریں. اگر ہماری منزل صرف اسلام آباد نہیں ہے، اسلام ہماری منزل ہے، تو پھر ہم الگ الگ راستوں پہ کیوں چل رہے ہیں؟ اگر تو منزل اسلام آباد ہے پھر تو سمجھ میں آتی ہے.
کہ کئی راستے اسلام آباد کو جاتے ہیں، لیکن اسلام کو تو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، پھر ہم سب چل کے مل کے کیوں نہیں چلتے اس پہ؟ دوسرا جہاد ہم نے نہیں چھوڑنا. یہ بہت سارا زور پڑ رہا ہے جہاد کے لیے. ہماری دو چیزوں سے ان کو اب تکلیف پہنچ رہی ہے، ہمارا جہاد اور ہماری نیوکلیئر صلاحیت. تیسری چیز نیوکلیئر صلاحیت. خدا را اگر جب بھی آپ نے نظام لگانا ہو، آپ کو ایک پاورفل ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ڈیٹرنٹ کے ذریعے سے آپ ایک ڈائلاگ کھول سکیں گے. میری اسٹریٹجی جو میں نے ورک آؤٹ کی ہے وہ ہے ڈیفائنس، ڈیٹرنس اینڈ ڈائلاگ. ان کے ناجائز مطالبات کو انکار کر دے، مزاحمت کریں اس کی، چاہے وہ IMF ورلڈ بینک کے ہوں، چاہے NGOs کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کے ہوں، چاہے افغانستان کے اوپر پابندیاں لگانے کے ہوں، چاہے آج ہی کل یورپین امبیسڈرز کا بیان آیا ہوا تھا جو رپورٹیں بھیجی ہیں کہ یہاں پہ مذہبی قوتوں کے خلاف حکومت نرم رویہ ترک کر دے اور اس کے اوپر ان پہ چڑھ دوڑے، مدرسوں کے خلاف ہو یا کسی اور کے، مزاحمت کریں اس کی. یہ ناجائز مطالبات ہیں. نمبر 2 ڈیٹرنس، جہاد کی شکل میں، متحد قوم کی شکل میں اور نیوکلیئر صلاحیت کی شکل میں. یہ ہمارا ڈیٹرنٹ موجود ہونا چاہیے کہ تم اگر ہاتھ لگاؤ گے تو پھر نتائج بھی تم اس کے بھگتو گے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ڈائلاگ چاہتے ہیں، مکالمہ چاہتے ہیں. یہودیت اور صہیونیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے. ہم تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم تہذیبوں کا ملاپ چاہتے ہیں. اسلام ملانے والی چیز ہے، تقسیم کرنے والی چیز نہیں ہے. لہذا ہمارے ساتھ مکالمہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آؤ نا اس کلمے کی طرف جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے.